السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. سورہ زخرف کی یہ 12ویں آیت ہے. اس سے پہلے اللہ رب العزت نے فرمایا انسان کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کی. اللہ تعالیٰ اسی طرح کلام پاک میں مختلف انداز سے اپنی نشانیوں کو لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں. واللہ نزل من السماء ماء بقدر، اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان سے اندازے کے مطابق ضرورت کے تحت پانی اتارا. فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون، اس سے ہم نے مردہ شہر کو جو بے آب و گیاہ تھا، جس میں خشکی ہی خشکی تھی، اس کو ہم نے زندہ کیا، لہلہانے لگا. کذالک تخرجون، اسی طرح تم اٹھائے جاؤ گے، نکالے جاؤ گے. جس طرح بیج اور یہ درخت کی اصل جو ہے وہ پانی برسنے سے نکلنے لگتی ہے، اسی طرح تم لوگ بھی اپنے قبروں سے نکالے جاؤ گے. والذی خلق الازواج کلھا، وہی ہے اللہ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے پیدا کیے، یا تمام چیزوں کو جوڑے کے ساتھ پیدا کیا. فرد صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، اکیلا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. کوئی بھی چیز دنیا میں ہے اس کے جوڑے ہیں. اکیلا کوئی ایسا جانور نہیں مل سکتا، یا اکیلی کوئی ایسی گھاس نہیں مل سکتی جس کے جوڑے نہ ہوں. سبحان اللہ. اور اس قسم کی باتیں پہلے گزر چکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کھجور میں بھی نر اور مادہ پیدا کیا ہے. اسی طرح گھاس پھوس جتنی چیزیں ہیں سبزیوں کی، اس میں بھی جوڑے پیدا کیے ہیں، نر اور مادہ. اور اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وجعلنا من الماء کل شیء حی، اور زیروح کو تو اللہ تعالیٰ نے پانی کے ذریعے زیروح کی نسل کی افزائش کی. کوئی بھی جانور ہے جو جس میں نر اور مادہ ہے، تو اس میں مادہ کے پیٹ کے اندر یا مادہ کے رحم کے اندر نر کا پانی جانا ضروری ہے. اس کے ذریعے سے اولاد ہوتی ہے، یا اس کے ذریعے سے اس کی نسل نکلتی ہے. حضرت مریم علیہ السلام نے کہا تھا انا یکون لی ولد ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ. تو بغیر اس کے اگر کوئی دعویٰ کرے کہ نہیں ہمیں اولاد ہوئی ہے اور بغیر کسی سبب کے، تو یہ چیز مانی نہیں جائے گی. والذی خلق الازواج کلھا، اللہ تعالیٰ نے اگر اس کا استقصاء کیا جائے تو کہاں تک استقصاء کیا جا سکتا ہے. ہر چیز کے اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. اوپر اس کے مقابل میں نیچا ہے، داہنے کے مقابل میں بایاں ہے، اور جنوب کے مقابل میں شمال ہے، آگے پیچھے اور ماضی مستقبل. اسی طرح کچھ ذاتیں ہیں، اس کی صفات ہے. گرمی ہے، اس کے مقابل میں جاڑا ہے. ربیع ہے، اس کے مقابل میں خریف. اور اسی طرح ہر ممکن الوجود جو چیز ہے یقیناً اس کے جوڑے اللہ نے پیدا کیے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا خلق الازواج کلھا، خلق الازواج کلھا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت ہی ہر چیز پر قادر ہے، اور اس نے جو ذریعہ نسل بنایا ہے کا، وہ جوڑے بنا کر کے انسان کے جوڑے بنائے، اسی طرح حیوانوں کے بھی جوڑے بنائے. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ،
تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو۔ فل کشتی، بے شک کشتی کی تعلیم اللہ نے علم آدم اسماء کلها، حضرت نوح علیہ السلام نے بنائی، اور یہ کشتی سمندر کے ذریعے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا بہت بڑا ذریعہ رہا ہے پوری تاریخ عالم میں۔ اور اسی طرح جب کشتی پر سوار ہونے کا ذکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے چوپایوں کا بھی ذکر کیا جس پر لوگ سوار ہوتے ہیں۔ یہاں چوپائے سے مراد کچھ لوگ کہتے ہیں پرانے لوگوں میں سے کہ صرف اونٹ ہے، اونٹ ہی سواری کے لائق ہے، جیسا کہ بعض مذاہب میں بھی کہا گیا ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، خیل جانور، گھوڑا اور خچر، والخیل والبغال والحمیر، اور گدھوں کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور زینت کے لیے۔ تو آپ جانتے ہوں گے کہ بعض مذاہب میں جس میں حنفی مذہب ہے گھوڑے کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا لترکبوہا، تم اس پر سوار ہو، لیکن یہ بات ان کی صحیح نہیں ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ گھوڑے کا گوشت حلال ہے، اور یہ چیز صرف ایک ہی مقصد کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں کچھ لوگوں نے گائے پر بھی سواری کی، شاید آپ کو حدیث یاد ہوگی صحیح بخاری وغیرہ کی کہ کہیں کوئی آدمی گائے پر سوار ہو کر کے جا رہا تھا تو اس نے کہا کہ ما خلقت لہذا انما خلقت للحرث، ہمیں اللہ نے سواری کے لیے پیدا کیا، ہمیں تو کھیت جوتنے کے لیے پیدا کیا، کھیتی کرنے کے لیے، لیکن اگر کسی عرف میں اس پر سواری کی جاتی ہے تو سواری کے بھی لائق ہے۔ اسی طرح جاموس، بھینس وغیرہ کو بھی سواری کے لیے استعمال کرتے ہیں، اونٹ اور گدھوں کو، لیکن بعض لوگوں نے کہا یہاں صرف اونٹ مراد ہے۔ اونٹ صرف نہیں مراد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی وسیلہ سفر جو ہو جانوروں میں سے جس کو بنایا جائے وہ سب اس میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں سمندر پر سواری کا ذکر کیا تو خشکی میں کے سواری کا بھی ذکر کیا۔ اور پرانی زمان میں بھی صحرا کو صحرا کو کہتے تھے کہ یہ سمندر خشک سمندر ہے، خشک سمندر ہے، جیسے علامہ اقبال نے حاجیوں کے زمانے میں، پرانے زمانے میں جب شاہ عبدالعزیز سے پہلے حاجی لوگ مار ڈالے جاتے تھے، راستہ مدینے کا بہت خوفناک تھا، تو اس وقت اس نے کسی نے شعر میں کہا ہے اس بیاباں یعنی بحر خشک کا ساحل ہے دور، اسی شعر میں ہے ایک حاجی مدینے کے راستے میں، اس کا عنوان ہے۔ تو بحر خشک ہے یقیناً، تو اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر جہاں ذکر کیا ہے سمندر میں کشتی پر سواری کا، اسی طرح خشکی کے سواری کا بھی ذکر کیا، خشکی کا سواری کرنے کے ساتھ سمندر کی سواری کا بھی ذکر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں فرمایا، سورہ یاسین ہے وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنا احسان جتایا کہ مَا أَنتُم بِبَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، اللہ تعالیٰ اگر یہ ذرائع تمہارے لیے پیدا نہ کرتے تو بڑی مشکل سے تم وہاں پہنچ سکتے جہاں جانا چاہتے۔ تو یہ سب نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ سبحان الذي خلق الازواج كلها مما تنبت الارض من انفسهم مما لا يعلمون، وسبحان الذي خلق الازواج كلها وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی جوڑے بنائے اور تمہارے لیے سواریوں کا بھی وسیلے اور ذرائع بنائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ،
وخلقنا لهم من مثل والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. ما تركبون اس کی طرف ضمیر لوٹتے لتستووا علی ظہورہ، ورنہ جو جانور جو ہیں وہ مختلف ہیں تو ظہورہا ہونا چاہیے، تو ضمیر ما یرکبون اور ما ترکبون کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ما لتستووا علی ظہورہ، تم ان کی پیٹھوں پر جب سوار ہو برابر بیٹھ جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمت دل سے یاد کرو۔ یہاں گویا شکریہ دل سے تذکرو، جیسے افاد شعر ہے عربی کا، شاید آپ کو یاد ہوگا ہم بعض لوگوں کو، افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، آپ کی نعمتوں نے ہمیں تین اعضاء کو مشغول کیا ہے۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجبہ، تو یہاں جب سوار ہو تو اللہ کی نعمت کو یاد کرو، دل پر اس نعمت کو گزار لو، تاکہ یہ دل ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اذا استویتم علیہ، جب اس پر تم سوار ہو، وتقولوا، زمان کو بھی استعمال کرو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، اور پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس کو، یعنی اس چیز کو جس پر ہم سوار ہوتے ہیں اس کو مسخر کیا، کشتی ہو یا جانور، خشکی کا جانور ہو، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو قبضے میں کرنے والے نہیں تھے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مسخر نہ کیا ہوتا، ہمیں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم اس کو اپنے قبضے میں کر لیں۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہاں یہ بھی ہے، یاد کرو اور یاد کر کے یہ اعتراف کرو کہ ایک دن آنے والا ہے کہ ہم دنیا میں اپنی ضرورتوں کو پوری کر رہے ہیں اور عیش آرام سے گزار رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنے رب کی طرف ہی لوٹ کر کے جانا ہے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، تو یہ ہے نعمت کا ذکر زبان سے بھی، اور پھر اپنے دل پر اس کا شکریہ دل سے بھی، اور پھر اللہ رب العزت کی اطاعت میں زندگی گزارنے کا تہیہ ہو۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ سے یہ معلوم ہوا کہ انسان یہ جان رہا ہے کہ ہم اللہ ہی کے پاس جانے والے ہیں، تو اللہ نے جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اس پر ہم عمل کریں۔ شکر کا تو تقاضا یہی ہوا، جس کسی نعمت کے شکر کا تقاضا کوئی اگر پورا کرے گا تو وہ اللہ زبان سے بھی کرے، اور پھر اللہ ہاتھ سے بھی، یا جو عمل کی چیز ہے وہ عمل کے ذریعے سے اس پر، اور دل میں اس کا شکریہ ہمیشہ دل کے ذریعے سے بھی کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیسا کہ لتستووا علی ظہورہ، یہ گویا قرطبی کہتے ہیں کہ ذکر الکنایۃ لأنہ رد الی ما فی القول ما ترکبون، کہتے ہیں کہ ظہور جو ہے واحد ہے الی ظہورہ، اور وہاں جو ہے لفظ جو اضافت ظہور الی واحد لأن المراد به الجنس، ظہورہا کہنا چاہیے، صرف لفظی کیا نام ہے تشریح ہے، لتستووا علی ظہورہ اذا استویتم علیہ، اور لتستووا علی ظہورہ، ان کی پیٹھوں پر، اس کی پیٹھوں پر، ان کی پیٹھوں پہ نہیں کہا، ظہورہا کہنا چاہیے، یعنی جانوروں کے یا کشتی کے اوپر سوار ہونا، تو اللہ تعالیٰ نے صرف ایک فرد کے ساتھ ذکر کیا، لتستووا، واحد کے ذریعے سے، لتستووا علی ظہورہ، کیونکہ پیٹھیں ان جانوروں کی مرکوبات کی کئی ہوتی ہیں، ایک جانور اونٹ ہے، دوسرا گدھا ہے، تیسرا گھوڑا ہے، اسی طرح کشتی بھی ہے، تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس کی اضافت صرف ایک کی طرف کی ہے، لیکن اضافت جمع کے ذریعے سے کی ہے پیٹھوں کی، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ یہ سب ایک ہی جنس سے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک کچھ ہمارے لیے جائز کہا ہے استعمال کے لیے سواری کے، اسی طرح دوسری بھی ہیں۔
پھر اس کے بعد اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ یہاں آیتیں بہت کچھ اس باب میں ذکر کی جا سکتی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت اللہ منا حملنا ذریتهم فی الفلک المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون هو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، وہی ذات ہے جس نے کشتی کو سمندر کو تمہارے مسخر کیا تاکہ اس سے تازہ گوشت کھاؤ، یعنی مچھلیوں کا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ، اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے اس میں چلیں اور تم اللہ کا فضل، اللہ کی روزی تلاش کرو۔ دوسری آیت میں وسخر لکم الفلک لتجری فی البحر بامرہ وسخر لکم الانہار وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم اللیل والنہار وآتاکم من کل ما سألتموہ، جو تم مانگتے ہو سب کچھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اونٹوں کے یعنی جانوروں کے بارے میں وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، سورہ یاسین میں ہے کہ ہم نے ان جانوروں کو ان کے لیے مسخر کیا، اس میں سے اس پر سوار بھی ہوتے ہیں اور اس میں سے کچھ کو کھاتے ہیں۔ یقیناً یہ بہت بڑے اللہ تعالیٰ کے شکر کا موقع ہے کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پہ انسان کے شکر کا موقع ہے، ایک قدم چلا سلامت رہا وہ بھی شکر الحمدللہ رب العالمین۔ تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ وہ مشہور ہے، اسرائیلی روایتوں میں شاید ہے کہ اسکندر رومی جب پوری دنیا میں اس کی حکومت رہی، ہندوستان کی طرف پہنچا تو وہاں ہاتھی لائے سوار ہونے کے لیے اس کی سواری کے لیے ہاتھی لے کے آئے، تو ہاتھی بیٹھایا گیا، بیٹھانے کے بعد پھر اس کے بعد اس پر جب سوار ہوا تو کہتا ہے اس کی لگام کہاں ہے، ہمیں دو۔ کہا یہ بے لگام، یہ جانور بے لگام ہے۔ کہا نہیں، ہمارے باپ دادا نے یہ نصیحت نہیں کی ہے کہ ایسے جانور پہ تم بیٹھو جس کے لگام نہ ہو، یا ہمیں ایسے جانور پہ سوار نہیں ہونا ہے جس کے لگام نہیں ہوتی ہے، تو اس پہ سوار نہیں ہوا وہ تو۔ لیکن اتنا بڑا جانور اللہ تعالیٰ انسان کے لیے مسخر کر دیتا ہے، اور کبھی وہی جانور سبحان اللہ اگر وہ پاگل ہو جائے تو بڑی جان پہ بن آ جاتی ہے۔ کتنے قصے سننے میں آئے، ہم نے بھی کافی سواری کی ہے نیپال کے راستے پر۔ نیپال جانے کے لیے پہلے زمانے میں راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، پانی میں گھس کر کے جاتے تھے، تو سب سے بڑا ذریعہ یہی ہاتھی ہوا کرتا تھا۔ تو بڑے لوگ جن کے کھیت ہوتے تھے وہاں، کچھ نیپال میں کچھ انڈیا میں، ہم لوگ پرانے زمانے میں رہے لیکن ہاتھی نہیں تھا ہمارے دوسرے لوگوں کا، تو ہم بھی کئی مرتبہ گئے۔ تو واقعی اللہ ہی کی قدرت ہے کہ اس نے اتنے بڑے جانور کو انسان کے ہاتھ میں دے دیا، ذرا سا اشارہ کیا چلنے لگا، کہا رک گیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ حدیثوں کے بارے میں آپ کو حدیث میں جو لتستوى ظهوري وتقول سبحان الذي سخر لنا هذا، پوری حدیث میں جو پوری دعا پیارے رسول کی تھی جب آپ پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ جب آپ بھائی اونٹ پر سوار ہوتے تھے اور سفر کے لیے نکلتے تھے تو کبر ثلاثا، 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے تھے سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، ہم اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ پھر آپ فرماتے تھے اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى، اے اللہ تعالیٰ اس سفر میں ہم تجھ سے نیک کام کرنے اور تقوی برتنے کی دعا مانگتے ہیں، اور ہر اس عمل کی طلب کر رہے ہیں جس سے تو راضی ہو۔ اللہم حوّن علینا سفرنا هذا، اے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے اوپر یہ سفر آسان کر دے۔ وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اور دوری سفر کو ہم سے ہمارے لیے سمیٹ دے۔ اللہم انت الصاحب فی السفر، اے اللہ تعالیٰ تو ہی سفر میں ہمارا مہربان ساتھی ہے۔ جی اللہ ساتھی، اس میں کوئی شک نہیں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی ہوتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کوئی نہیں ہے، اکیلا ہے، تو اللہ تعالیٰ، اور اگر پوری فوج ہے تب بھی
اللہ ہی اصل انسان کے ساتھ مہربانی کرنے والا. جس طرح ایک اللہ کی مثال اونچی لی، جس طرح ایک عام دوست ہوا کرتا ہے اپنے دوست کی مدد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ انت الصاحب فی السفر، تو ہی سفر میں ہمارا ساتھی ہے. والخلیفۃ فی الاہل، اور بچوں میں ہمارے پیچھے جو رہ گئے ہیں ان میں تو ان کی حفاظت کا ذمہ دار تو ہے. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر، اے اللہ تعالیٰ سفر کی پریشانیوں سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں. وکآبۃ المنظر، اور برا منظر دیکھنے سے پناہ مانگتا ہوں سفر کے اندر یا سفر کے واپس آنے کے بعد. وسوء المنقلب، اور برے نتیجے سے یا برے انجام سے تیری پناہ مانگتا ہوں. آدمی سفر کے لیے یا کامیابی کے لیے، جہاد کے لیے گئے، مسلمان ہی اگر گئے اور وہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں تو ظاہر بات ہے جہاد کا مقصد ہے کہ دشمن کو ذلیل کیا جائے. خدا نخواستہ دشمن غالب ہوا تو بہت بڑا سوء منقلب ہوا، نتیجہ اچھا نہیں نکلا، تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں ابا ہزار تیاریاں ہمارے ساتھ ہوں، غزوہ حنین کا غرور دل میں نہ آئے، نہ لا نغلب اليوم من قلہ، تھوڑی تعداد میں ہو کر کے ہم آج تھوڑی تعداد ہونے کی وجہ سے ہم مغلوب نہیں ہوں گے کیونکہ ہماری تعداد بہت بڑی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنے چاہیے کہ نتیجہ جس مقصد کے لیے جا رہے ہیں وہ ہمیں کامیاب کر، تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو لوٹ کے آئیں تو فائدہ ہی فائدہ ہو. الوسوء المنقلب فی المال والاہل، اسی طرح اولاد میں اور مال میں کوئی نیا انقلاب اور نئی تبدیلی جو خیر کی نہ ہو بلکہ شر کی ہو، اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں. وہی درجہ جب پیارے رسول واپس آتے تھے تو کہتے تھے آئبون تائبون عابدون ربنا حامدون. جب واپس آتے تھے تو دعا کرتے تھے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کرتے ہوئے واپس آئے، اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اللہ ہی کی حمد ہم کرتے ہیں. تو یہ دعا ہم ضرور یاد کر لیں اور پڑھتے رہیں. اب سوال آتا ہے، ایک سوال یہاں کوئی کر سکتا ہے کہ جب سفر میں نکلے، اور سفر اس کی ایک خاص لمٹ ہوتی ہے یا ایک ہی جس کو سفر کہا جائے اس کے لیے تیاری کر کے نکلتے ہیں، اور اگر چند قدم نکلنا ہو، سواری اونٹ ہو یا کوئی بھی جانور، کوئی بھی وسیلہ ہو، آج کل گاڑیوں کا وسیلہ ہے، چھوٹی گاڑی، 2 پائے، چوپائی، جو بھی ہو، کیا اس پر بیٹھتے ہوئے یہ دعا مشروع ہے؟ جی ہاں، کوئی بھی دعا اس طرح کی، اور کوئی بھی سفر تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، یا تھوڑے دیر کے لیے سواری کی، زیادہ دور جانے کی، پھر بھی اس دعا کی مشروعیت ہے. سبحان الذی سخر لنا ھذا، کیونکہ علت وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو مسخر کیا ہے، ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم یہ جانور خریدیں یا یہ گاڑی خریدیں یا یہ اچھی سے اچھی گاڑی خریدیں. کیونکہ انسان ایک گاڑی خرید کر کے اگر 20,000 کی خریدا تب بھی وہ گاڑی ہے، کام دے گی، لیکن اسی کو 2 لاکھ میں خریدتا ہے، 2 کروڑ میں خریدتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں ایسی کہ ہر وقت انسان اپنے دل میں اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لائق بنایا کہ ہم اس کو خرید سکے. اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس میں خیر ہی خیر دے، ورنہ آدمی اپنے گناہ کی بنا پر کبھی اسی گاڑی کے ذریعے سے ہلاک بھی ہو سکتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ. یہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا، اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بناتے ہیں، اللہ کا جز بناتے ہیں ان میں سے جن کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اور ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک، اور اس کی صفت لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ہے، نہ اس کے ذریعے کوئی پیدا کیا گیا اس کے پیٹ کے ذریعے سے یا اس کے جسم کے ذریعے سے، اور نہ وہ کسی کے ذریعے سے پیدا ہوا ہے. لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے یہ بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ بیٹیاں ہیں، خاص طور پہ
فرشتوں کو کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح نصارہ نے پیارے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہی ہیں، ان کو اللہ کا جز بنایا. ان الانسان لکفور مبین، یہ انسان بہت ہی ناشکرا، کھلا ناشکرا ہے. اسی طرح دوسری آیت میں بھی اللہ تعالیٰ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا زَرَعَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ. کچھ اللہ کے لیے کیا اور کچھ اپنے شرکا کے لیے کیا. یہ سب جز جو بنا کر کے اللہ کے لیے اور کچھ شرکا کے لیے، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہوا. اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ اللہ کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کو بحق پہچانے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، کیسا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اور فرشتے ہیں یا کوئی بھی ذات ایسی ہے جو اللہ کے سب بندے ہوتے ہوئے کیا اللہ کے ساتھ شریک ہیں یا اللہ کے بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں، ہرگز نہیں. یہ کہنا یقیناً یہ بہت بڑے کفر کی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو کہا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، اللہ مسیح ابن مریم ہی کو بنا دیا. اور پھر انہوں نے ان کو بھی کہا کہ ان اللہ ثالث و ثلاثہ، اللہ تین میں کا ایک ہے. تو مریم اور موسیٰ عیسیٰ اور اللہ تین کو ایک بنا کر کے اور ایک کو تین بنا کر کے اللہ بنایا. تو انہوں نے اللہ کو پہچانا نہیں یقیناً. تو اس وجہ سے انسان کو چاہیے کہ سب سے پہلے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو بھی تنبیہ رکھنی چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کو سب سے پہلے اللہ کی توحید، اللہ کی ذات و صفات کے بارے میں سمجھائیں، سکھائیں، اور پھر طلب العلم فریضۃ کے ماتحت ہر اس ضروری علم کو بتائیں جو ایک بچے کے لیے بچپن ہی سے ضروری ہے. آگے چل کر کے وہ 7 سال کا ہوگا تو صلاۃ بھی پڑھے گا، اس کو بھی پڑھوائیں، اور جو کچھ اس میں پڑھنا ہے اس کو سکھانے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلی تعلیم انسان کے لیے ہے، جس کے ذمہ دار ماں باپ ہیں یا ولی امر ہیں. انسان جس طرح جس کی تربیت ہوتی ہے اسی طرح وہ پلتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ ونصرانہ. اسی وجہ سے کفار جب کوئی بات ہوتی تھی، احتجاج کرنا ہوتا تھا، تو کہتے تھے انا وجدنا آباءنا علی امہ. اسی طرح ایک راستے پر ہم اپنے ماں باپ کو پائے تھے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ. ماں باپ نے غلط تربیت دی، غلط تربیت کے ذریعے سے وہ بھی پلے، اور پھر اپنے اولاد کو غلط تربیت دے رہے ہیں. اور یہی سلسلہ تعلیم جو ہے وہ شرک کا ذریعہ سب سے بڑا امت میں بنا ہوا ہے. اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اولاد کو کسی اور تعلیم میں ڈالنے کے بجائے سب سے پہلے کوئی ایسا انتظام ہو کہ بچہ جب تک اچھی طرح ابتدائی تعلیم یا ابتدائی سالوں میں اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، دین کے بارے میں پوری معلومات نہ ہو لے، تب تک وہ دوسری تعلیم میں اس کو ڈالنا صحیح نہیں ہے. میں فرانس میں تھا، تو وہاں جس گھر میں تھا تو وہاں کچھ لوگ شاید پہلے آ چکے تھے، رہتے تھے. وہاں ایک کتاب ملی، شاید اس کو لے کے آیا بھی، جو یہاں کی وزارت تعلیم نے چھاپا ہے، اور بہت ہی اہم کتاب ہے ان لوگوں کے لیے، ان طلباء کے لیے جو باہر زندگی گزارتے ہیں. اور سعودی اللہ تعالیٰ اس کو ہر اعتبار سے اپنی توفیق سے نوازتا رہے. اس زمانے میں وہ کتابیں تیار ہوتی تھیں، اور ہر وفد کے ساتھ یا ہر جماعت کے ساتھ طلباء کے کچھ ایمبیسی کے انڈر کچھ ایسے علماء جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، اور ان کو اکٹھا کر کے ہفتہ واری یا اس طرح وقتاً فوقتاً درس دیتے تھے. تو یہ کتاب اسی لیے تیار کی گئی تھی جس میں یقیناً بہت ہی ضروری یعنی چیز جو توحید کی ہے، اور پھر نماز اور روزے اور اس سے متعلق جتنی چیزیں، پھر اس کے بعد کیسے تعامل ہو دوسروں کے ساتھ، اخلاق، اور بڑی جامع کتاب تھی.
اس وجہ سے انسان کو ہمارے خیال سے اس قسم کی چیزوں پر توجہ دے کر کے اور اپنے اولاد کو اللہ کے سے قریب کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ورنہ یقیناً گمراہی رہے گی۔ لوگ پوچھتے ہیں کس طرح بچوں کی تربیت کی جائے، تو بچوں کی تربیت سب سے پہلے ان کو، اگر آپ خود دین کو جانتے ہیں تو صحیح دین، نہیں تو صحیح دین کے سیکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ دین بہت ہی مظلوم ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اصل دین جو ہے اس کے ماننے والے کم ہیں اور کم رہیں گے، لیکن کوشش کرنے کی ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ، اور ہم خود صحیح دین سیکھیں اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دیں، اپنے ماحول میں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، جیسا کہ آیت آئے گی جس کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتخذ مما يخلق بنات وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو بنا رکھا ہے اور تمہیں تمہارے لیے بچوں کو خاص کر رکھا ہے، لڑکوں کو خاص رکھا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ إِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا، لڑکیاں جن کو اللہ کے لیے بنا خاص کر رکھا ہے، ان میں سے ان کے گھر اگر کوئی لڑکی پیدا ہوتی ان لڑکیوں کی طرح، تو ظل وجہ مسودن، اس کا چہرہ کالا ہو جاتا اور اس کا دم گھٹنے لگتا، لوگوں سے اپنے چہرے چھپاتے پھرتا۔ وَيَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، بڑی بری خبر اس کو دی گئی ہے، أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ، اس کو اسی طرح ذلت کے ساتھ اپنے گھر میں رکھے، أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا زندہ دفن کر دے، یہ سوچتے رہتے تھے۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کیسا انصاف ہے، أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو ذات زیوروں میں پل رہی ہو اور جب بحث و مباحثہ کی بات ہو تو اپنی بات کو پوری کہہ نہ سکے، یعنی عورت ذات تم نے اللہ کے لیے خاص کر رکھا ہے، او بالخصام غیر مبین، تو گویا یہ اپنی طرف سے ہے، سب کچھ باتیں اپنی طرف سے کر رہے ہیں، اور یہ ان کو جاننا چاہیے، ولا اپنی طرف سے اللہ کی طرف کوئی چیز، کسی چیز کی نسبت کرنی جائز نہیں ہے۔ اس تناظر میں یہ بھی ہونا چاہیے کہ مسلمان جو عقیدہ کچھ ایسا رکھتے ہیں، اشعری ماتریدی اور تعویل صفات کر کے اللہ کی طرف کسی چیز کی نسبت کرتے ہیں، ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين، جیسا کہ دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الکم الذکر وله الانثى تلک اذا قسمۃ ضیزى، کیا تم اپنے لیے نر اور لڑکوں کو پسند کرتے ہو؟ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے اور اللہ نے اپنے لیے لڑکیوں کو پسند کیا ہے، تلک اذا قسمۃ ضیزى، تم یہ جو تقسیم کر رہے ہو کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، یہ یقیناً بہت بڑا ظالم قسمت ہے، یہ تقسیم ظلم پر مبنی ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب تم میں سے کسی ایک کو کوئی خبر دی جاتی ہے کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی اور تم لڑکیوں کو اللہ کے لیے خاص کرتے ہو، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تم میں سے اس خبر کو سن کر کے تمہارا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور دم تمہارے گھٹنے لگتے ہیں، تم غمگین ہو جاتے ہو۔ تو یہ کہنا کہ اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں، اللہ نے اپنے لیے فرشتوں کو اپنی لڑکیاں بنا رکھا ہے، یہ ایک کفر کی بات ہے جو پرانے قوموں نے بھی اس کو اللہ کے ساتھ چسپا کیا، اور کوئی بھی اس طرح کی بات کہے تو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حق میں ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں اپنی صفت بیان فرمائی ہے، پیارے رسول نے بیان فرمایا ہے، اللہ اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں۔
أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ، جو زیوروں میں اور زینت میں جس کی پرورش ہوتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ وہ جب کوئی تحقق اور تحقیق اور بحث و مباحثہ کی بات ہو تو اپنی بات وہ ظاہر نہ کر سکے، واضح نہ کر سکے، یہ لڑکیوں کی صفت ہے، اور یہ صفت نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم لڑکیوں کو اللہ کی بیٹیاں کہہ کر کے اللہ کے ساتھ نقص کی توصیف، اللہ کو نقص کے ساتھ متصف کرتے ہو تم، تو نقص ہی کی بنا پر اسی وجہ سے کہا جاتا ہے، سبحان اللہ، یعنی یہ پرانے زمانے میں یہ بات پڑھی اور سنی ہے کہ ہر زیروح کے نر کا نر وہ خوبصورت ہوتا ہے اور مادہ اتنی خوبصورت نہیں ہوتی ہے۔ اس وجہ سے عورتوں میں خصوصی طور پر اس نقص کو، اس کمی کو خوبصورتی کے پیدا کرنے کے لیے گویا سے مختلف قسم کے زیورات، اسی طرح رنگ اور دوسری چیزیں استعمال کر کے اس کمی کو خوبصورتی کے پوری کی جاتی ہے، لیکن عقل کی کمی کو پوری کرنے کی کوشش نہیں ہوتی ہے، ہونا چاہیے۔ پھر بھی ہر حالت میں وہ عورتوں کا درجہ عقل اور خوبصورتی میں مردوں سے کم ہے۔ یہی دیکھیے بیل ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو اس کی شکل کتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور گائے کی شکل اس طرح خوبصورت نہیں ہوتی ہے، مرغا مرغی اس طرح۔ تو یہ نقص ہے گویا، یہ ایک نقص ہے، اس نقص کو پورا کرنے کے لیے زینت استعمال کیا جاتا ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ مرأة ناقصہ، عورت ناقص ہے، یکمل نقصها بلبس الحلی، زیور پہن کر کے اپنے نقص کو پوری کرتی ہے بچپن ہی سے، منذ تکون طفلا، سبحان اللہ۔ یہ ایک فطرت ایسی اللہ نے بنا دی ہے کہ وہ اچھے سے اچھی چوٹی بنائے، اور پھر اس کے بعد کپڑے وغیرہ اس طرح کے رنگین، یہ سب اتنی واضح چیز ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی اس فطرت سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور جب وہ اگر بحث کرنے لگے، باتیں کرنے لگے، تو پھر وہ اپنی بات واضح طور پر لوگوں کے سامنے واضح نہ کر سکے، کیونکہ وہ شرم اور کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھی ہیں جو مانع ہوتی ہے تمام چیزوں کے بیان کرنے سے۔ اور معنوی نقص جو ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ان کی چھوٹتی ہے تو اس کو قضا نہیں کی جاتی، اور روزے چھوٹتے ہیں، یہ دین کا نقص ہوا۔ تو عورت بہرحال ما رأیت ناقصات عقل منکم ودین، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔ اب اس کو سن کر کے عورتیں اگر ناراض ہو رہی ہیں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ حقیقت ہے کہ عورت فطری طور پر کمزور پیدا کی گئی ہے، اور اگر فطری طور پر کمزور کوئی عورت نہ ہو تو یہ الگ چیز ہے، لیکن جن سے عورت اکثریت کمزور ہوتی ہیں، اسی طرح مرد عام طور پر طاقتور ہوتے ہیں، ان میں سے بھی کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو عورتوں کو خوشی سے اللہ کی طرف سے قبول کرنا چاہیے، اور پھر یہ نہ سوچے کہ نہیں ہم کس چیز میں کم ہیں، مرد سے ہم کم نہیں ہیں، کم ہیں اور مجبور ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ وہ اس سے دفاع کرتا ہے، ان کی حفاظت کرنے والا ہے، ان کی عزت، ان کی آبرو، اور اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، الرجال قوامون علی النساء، کہ وہ باہر سے کما کر کے لائے اور عورتوں کو گھر میں ملکہ بنا کر کے بیٹھ کر کے، اور پھر ان کو کھلائے پلائے، ان کے بچوں کی وہ تربیت کر لی، یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ لَيُصْلِحَ آخِرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا مَا أَصْلَحَ أَوَّلَهَا۔ پرانے زمانے میں صحابہ کرام کے ہاں کون سی کس نوع کی تربیت ہوتی تھی؟ کیا عورتیں باہر نکل کر کے کام کرتی تھیں؟ جی ہاں، مجبور ہو کر کے کام کرتی تھیں، کھیتوں میں، باغیچوں میں، اور پھر کھجوریں سر پہ لاد کر کے لاتی تھیں۔ لیکن جو کام مردوں کا ہے، اصل پیڑ پہ چڑھ کر کے توڑنا، یا یہ کہ جہاد کرنا، جنگ کرنا،
دشمنوں کے مقابلے میں تلوار اٹھانا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قلت تعداد کے باوجود بھی عورتوں کو اس کے لیے تیار نہیں کیا پیارے رسول نے، کیونکہ عورتیں کمزور ہوتی ہیں، اور پھر وہ اگر صف میں، مردوں کے صف میں اگر وہ رہتی ہیں تو نکل کر کے بھاگنے کی بات آ جائے گی، ایک بھاگے گا دوسرا بھاگے گا، تو اس وجہ سے پیارے رسول نے ان کو مردوں کے صفوں میں جہاد اور جنگ کے لیے تیار نہیں کیا۔ اب جو قومیں، مسلمانوں کی جو حکومتیں ہیں، وہ عورتوں کو فوج میں داخل کرتی ہیں اور فوجی کام ان سے لیتی ہیں، یہ ان کی فطرت پر گویا بہت بڑا قدغن ہے، اور ان کی فطرت پر بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عورتوں کا کام پیارے رسول کے زمانے میں گھر میں ہوا کرتی تھی۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ میں جب حضرت زبیر بن عوام نے ہم سے شادی کی تو کہتے ہیں میں روٹی پکانا نہیں جانتی تھی، لیکن انصار کی عورتیں بڑی اچھی تھیں، ہمارے لیے روٹی پکا دیا کرتی تھی، اور میں ان کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی۔ 3 میل دور سے، فرسخ 3 میل دور سے میں ان کے اونٹ کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں سر پہ رکھ کے لاتی تھی، اور گھوڑے کی جو کچھ صفائی ہو، کھلانے پلانے کی سب کچھ کرتی تھی میں۔ بعد میں حضرت ایک قصہ اسی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آ رہی تھی سر پہ رکھے ہوئے کھجور کی گٹھلیاں، پیارے رسول آ رہے تھے اونٹنی پہ بیٹھ کر کے، آپ نے اونٹنی بیٹھائی اور کہہ کر کے بیٹھایا کہ تم بیٹھ جاؤ، لیکن کہتی ہے مجھے حضرت عبداللہ حضرت زبیر کی غیرت کی یاد آئی تو میں چلتی بنی اور پیارے رسول کے ساتھ میں نہیں بیٹھ سکی۔ تو پھر کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر نے میرے پاس ایک خادمہ بھیج دی، وہ اونٹ وغیرہ ان کے گھوڑے کی خدمت کرتی تھی، فَكَأَنَّمَا آتَقَنِي ابو بکر، گویا میں ایک لونڈی کی طرح تھی، ابو بکر نے مجھے آزاد کر دیا۔ اسی طرح حضرت عثمان اتنے مالدار تھے، کہیں نہیں آتا ہے کہ وہ ان کی عورتیں کام نہیں کرتی تھیں، گھر کا کام، کھانے پکانے کا یا اور کوئی ایسا ضروری کام ہو۔ تو عورتوں کو چاہیے کہ یقیناً ان کا جو مرتبہ اللہ نے دیا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے، اب کل اگر وہ حاملہ ہو گئی ہیں اور کام کر رہی ہیں دفتروں میں اور کہیں، تو ظاہر بات ہے کس قدر پریشانیوں کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ یا پھر یہ کہ عورتیں اختلاط ہوتا ہے، غلط قسم کے لوگوں کے ساتھ ملنا ملانا، تو بہت سی خرابیاں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس وجہ سے مرد جو ہے عورت کو گھر میں گڑیا اور رانی بنا کر کے رکھتا ہے، اور اس پر خرچ کا پورا ذمہ دار وہی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے عورتوں کو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اب اگر نکل کر کے کہیں ہمیں کس چیز کی کمی ہے، ہم کس چیز میں کم ہیں، تو گویا فطرت سے اللہ نے جس فطرت پہ پیدا کیا ہے اس سے وہ عناد کر رہی ہیں، اس سے بغاوت کر رہی ہیں۔ برا نہ لگا ان کو، کیونکہ ایک شرعی چیز ہے یہ یقیناً، اس وجہ سے اس کو قبول کرنا چاہیے۔ اور جو عورتیں ہم نے خود دیکھا ہے، سبحان اللہ، آپ ہی لوگوں کے ہاں یورپ وغیرہ میں، برطانیہ وغیرہ میں، ایک مرتبہ ٹریفک تھوڑی رکی تھی تو جب آگے پہنچے تو ایک بڑی گاڑی جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی، تو دیکھا کہ عورت جو ہے وہ ڈرائیور تھی اور اتر کر کے باقاعدہ اس کو ٹھیک کر رہی ہے، کھول رہی ہے شاید، یا کچھ کر رہی ہے، بہرحال اس طرح کر کے۔ تو یہ سعادت مندی نہیں ہے عورت کی زندگی میں کہ اس طرح باہر نکل کر کے مردوں کی طرح اس کا چہرہ ہو جائے دھوپ اور گرمی میں، اور پھر چند لقمے کی خاطر اپنے کو اس طرح ضائع کرے۔ عورتوں کو اللہ تعالیٰ کسی اور کام کے لیے بنایا ہے۔ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے فرشتوں کو، وہ جو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنائے ہیں، جعل الملائکۃ الذین هم عباد الرحمن، ان ملائکہ کو جو اللہ کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مادہ بنا دیا، لڑکیاں بنا دی۔ اشہدوا خلقہم، کیا یہ لوگ ان کی پیدائش پہ گواہ تھے جب ہم نے پیدا کیا؟ اس کی قرات میں بھی حکمت ہے،
وجعل الملائکۃ الذین هم عند الرحمن، عباد الرحمن. آپ دیکھیں گے اگر آپ کے سامنے کلام پاک ہے تو اس میں قرآن کی جو تحریر اور خط ہے وہ بھی ایسے انداز سے لکھا گیا ہے کہ اس سے جو دو قرأتیں نکلتی ہیں وہ دونوں پڑھی جائیں. اب اگر عباد الرحمن الذین هم عباد الرحمن بے کے ساتھ الف لکھ دیتے تو اس کو عند الرحمن نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن قرأت صحیح قرأتوں میں الذین هم عند الرحمن، عند الرحمن بے کے بجائے نون اور الف نہیں ہے اس میں، تو پڑھا جا سکتا ہے. جو اللہ کے پاس ہیں فرشتے ان کو انہوں نے مادہ بنایا، لڑکیاں بنا دی، عورتیں بنا دی. اشہدوا خلقہم، اشہدوا خلقہم، کیا ہم نے ان کو گواہ بنایا تھا؟ یہ گواہ کیے گئے تھے ان کی پیدائش کے، اس وقت تھے وہ. ستکتب شہادتہم ویسألون، جو بک رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں جھوٹ، یہ لکھی جا رہی ہیں اور قیامت کے دن پوچھے جائیں گے. گویا یہ ان کی جیسا کہ اس کا تجزیہ کیا جائے تو یہاں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کا ذکر کیا ان کے اقوال، ان کے افعال میں سے. پہلا یہ کہ انہوں نے فرشتوں کو عورتیں اور لڑکیاں بنا کر کے اور یہ گمان کیا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. دوسری چیز جو ہے کہ اللہ نے اس پر ان کی توبیخ کی ہے اور فرمایا کہ کیا ان کی پیدائش پہ یہ لوگ حاضر تھے اور دیکھ رہے تھے کہ ہم نے ان کو لڑکیاں بنائی ہیں، مادہ پیدا کیا ہے. تیسری چیز یہ ہے اور تیسرا مسئلہ کہ ان کی یہ شہادت، ستکتب شہادتہم، ان کی یہ شہادت جو دے رہے ہیں جھوٹ کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو یہ جھوٹ شہادت ہے، لکھی جا رہی ہیں. جان لیں جس طرح اور دوسری جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون هذا کتابنا ينطق علیکم بالحق انا كنا نستنسخ ما کنتم تعملون. یہ میری کتاب ہے، حق حق بول رہی ہے، سچ سچ بول رہی ہے. ہم اس کا نسخہ بنا رہے تھے جس کو تم کر رہے، تمہارے کرنے کا نسخہ بن رہا تھا. جس طرح تم کر رہے تھے بعینی اسی طرح ہو سکتا ہے اس کا فوٹو پیش کر دیا جائے قیامت کے دن. جی نسخہ بنا رہے تھے. انا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمایا یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. تو گویا ان کی یہ شہادت لکھی جا رہی ہے. جان لیں جو کچھ بول رہے ہیں انسان کو اس پر بھی یقین رکھنا چاہیے. ان علیکم لحافظین یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورۃ ما شاء رکب کلا بل تکذبون وان علیکم لحافظین کراماً کاتبین یعلمون ما تفعلون. تو فرشتے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ اللہ جو کچھ انسان کرتا ہے وہ لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن یہی نوشتہ اور یہی لکھت پیش کر دیں گے اللہ کے سامنے اور یہی نام اعمال ان کے ہوں گے. اسی طرح ان شہادتہم الکاذبہ ستکتب. اور چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے بارے میں وہ پوچھے بھی جائیں گے کہ تم نے ایسا کہا تھا یا نہیں کہا تھا. انکار نہیں کر سکتے، اور اگر ڈٹھائی سے انکار بھی کریں تو خود ان کے اعضا بول کر کے جواب دیں گے. قیامت کے دن جیسا کہ اور دوسری آیتوں میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ. پوچھے جائیں گے قیامت کے دن جو کچھ جھوٹ بول رہے ہیں. فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. تو ان کا یہ اعتقاد پورے طور پر غلط ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور اپنے لیے انہوں نے بیٹوں کو خاص کر رکھا ہے. یہ ظلم اللہ کی ذات اور اللہ کی صفات پہ انہوں نے کیا. پھر دوسرا ظلم جو کر رہے ہیں وہ یہ بھی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اقوال اور اعمال کا ذکر کر کے اس کی حکایت بیان کر کے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایک مسلمان کے دل میں اس قسم کا کھٹکا نہیں گزرنا چاہیے، ورنہ وہ بھی انہی کی طرح ان کا مال اور ان کا انجام ہوگا.
وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم انهم الا يخرصون۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم بتوں کی پوجا نہ کرتے، اللہ کے ساتھ جن کو ہم نے شریک کیا ہے ان کی پوجا نہ کرتے۔ ما لهم بذلك من علم، اس بارے میں بھی وہ علم سے عاری ہیں، انہم الا یخرصون، وہ جھوٹ بول رہے ہیں اندازہ سے، یا جو اندازہ صحیح نہیں ہوتا ہے گویا جھوٹ بول رہے ہیں، بے حقیقت بات بول رہے ہیں۔ یہاں تقدیر کا سہارا لے کر کے کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا پر قادر ہے، اور ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اللہ نے فرمایا ہے کہ جو کچھ ہم چاہیں گے وہی ہوگا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے لو شاء الرحمن ما عبدناہم، یہ ان کا قول ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، دوسری جگہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت پہ جمع کر دیتا، فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور پھر اللہ نے خود فرمایا وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي۔ تو گویا اس اللہ کی تقدیر کو انہوں نے اپنے لیے سہارا بنایا کہ نہیں ہم مجبور ہیں، اللہ ہی گویا یہ سب کام کر رہا ہے، اللہ ہم سے کرا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فواحش، جیسا کہ دوسرے آیت میں کہ اللہ تعالیٰ برے کاموں کا حکم نہیں دیتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ نہیں اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو انسان کو جاننا چاہیے کہ ایک چیز اللہ کی تقدیر جو علم پر مبنی ہے، وہ لکھی ہوئی چیز ہے کہ یہ انسان جا کر کے ایسا کرے گا، کیونکہ ہزار انتظام اور ہزار رسولوں کو بھیجنے کے باوجود بھی وہ ہدایت نہیں لے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ نے چاہ رکھا ہے۔ لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے اللہ کے راستے کو اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسان کرے گا۔ تو یہ کہنا کہ نہیں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور اللہ ہی نے ہمیں مجبور کیا ہے، تو یہ چیز وہ خود قبول نہیں کریں گے اپنے بارے میں۔ اگر کوئی شخص ان کو ایک پتھر اٹھا کر کے مارے اور کہے کہ تم نے ہمیں کیوں مارا، تو اس کو کہنے کا حق نہیں ہے۔ کسی کو قتل کر دے، تم نے کیوں قتل کیا، کسی کی ماں بیٹی کے ساتھ کچھ کیا، کیوں کیا، اللہ نے ہم سے کرایا۔ تو گویا دنیا ایک فتنے اور فساد کی ایک مرکز اور سنٹر بن جائے گی۔ اس وجہ سے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا ہے ہدایت کا، اور یہ بھی تقدیر میں لکھ دیا ہے کہ اگر یہ ہدایت کی طرف مائل ہوگا تو ہم اس کی مدد کریں گے، اور اگر بری کام کی طرف مائل ہوگا تو اس کے لیے بھی ہم مجبور اس کو نہیں کر رہے ہیں، وہ جیسا چاہے کرے، لیکن ہم ضرور حساب لے کر کے قیامت کے دن اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ نہ کہ ہم اس کے کرنے پر یا اس کے لکھنے پر ہم مجبور ہیں، نہیں، اللہ نے جان کر کے لکھا ہے۔ اس سے مسئلہ پہلے بھی میں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح آدمی یہ کہتا ہے کہ 5 منٹ میں یہ کام ہو جائے گا، ذرا سا بیٹھو، ابھی 5 منٹ آگے آنے والا ہے، اس میں کیا ہوگا کچھ نہیں، لیکن ایک اندازے کے مطابق اگر اس کام کو شروع کر دیا تو 5 منٹ 10 منٹ کے اندر پورا کر لے گا۔ تو اس اندازہ جو ایک علم ہے تجربے سے، اس کی بنا پر وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے کہ ہم اس کے لیے انتظام کریں گے، رسولوں کا، نبیوں کا، دعات کا، لیکن وہ حق قبول نہیں کرے گا۔ اس وجہ سے اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا۔ شرط یہ کہ وہ اللہ کے مرضی کے مطابق عمل نہ کرنے لگے۔ اگر توبہ استغفار کر کے اور تمام گناہوں سے توبہ کر کے اسلام لے آئے، الاسلام یجب ما قبلہ، تو اسلام تمام اس کے گناہوں کو کاٹ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ تو انسان کا یہ دعویٰ خود وہ قبول نہیں کرے گا اپنے بارے میں۔ اگر ہم اس کو پتھر اٹھا کر کے ماریں تو فوراً ہم سے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کہ کیوں مارو؟ ہم کہیں گے ہم نے نہیں مارا ہے، اللہ نے نہیں چاہا ہوتا تو ہم تمہیں نہ مارتے، یا تمہیں قتل نہ کرتے، یا تمہارا ہاتھ پیر نہ کاٹتے۔ جی ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے کوئی کتاب دے رکھی ہے جس میں
یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ ہم یہ سب خود کر رہے ہیں اور تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے، فہم بہ مستمسکون، تو وہ اس پر تمسک کر رہے ہیں، اس کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ قول باطل جس کی حکایت اللہ نے ان سے کی ہے، وہ عقل اور نقل، نہ عقل اس کو قبول کرتی ہے اور نہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایات، آئی ہوئی آیتیں اس کو قبول کرتے ہیں۔ ما لہم بذلک من علم انہم الا یخرصون، ان کو ان کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے، ایک اندازے سے کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے؟ نہیں دی ہے، اس طرح کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ تو نہ اللہ کی طرف سے آیات اور اللہ کے احکام اس کو قبول کر رہے ہیں اور نہ عقل اس کو ماننے کے لیے تیار ہے۔ تو گویا عقل اور نقل دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ تعالیٰ برے کام کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اچھے کام کا حکم دیتا ہے، اور اس کی بنا پر اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہماری نکیل پکڑ کر کے ہمیں ہدایت کے راستے پہ کھڑا کر دیتا۔ نہیں، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور کرتا تو پھر ابتلا کا مقصد ختم ہو جاتا ہے، امتحان کا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امۃ وانا علی آثارهم مہتدون، ایک خاص طریقے اور دین پر اپنے باپ دادا کو ہم نے پا رکھا ہے اور ہم انہی کے پیچھے ہدایت لیں گے۔ یہاں بل وجدنا، بل قالوا، انہوں نے یہ بھی کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ چاہتا تو ہم ہدایت یاب ہو جاتے، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو ہم اس طرح کی باتیں نہ کرتے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی اپنے ساتھ اپنے باپ دادا کی بھی فضیحت کر رہے ہیں کہ وہ لوگ بھی اسی عقیدے پر تھے اور یہی عقیدہ صحیح ہے، ہم انہی کے پیچھے اپنی ہدایت لیں گے، ہم دوسروں کی باتیں نہیں سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جاننا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، میں تمہارا رب ہوں اور یہ پوری امت ایک امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِ، میری ہی عبادت کرو۔ اگر بتوں کی عبادت کرو گے تو پھر امت ایک امت ہونے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ۔ اسی طرح جس کسی قریہ میں، جس کسی بستی میں آپ سے پہلے اللہ کے رسول ہم نے کوئی ڈرانے والا نبی بھیجا، تو وہاں کے عیش و آرام پرست جو لوگ تھے یا جو مالدار لوگ تھے، انہوں نے کہا انا وجدنا، جن کو اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نواز رکھا تھا، وہی کہہ رہے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم اپنے آبا و اجداد کو ایک راستے پہ، ایک دین پہ پائے ہیں، وہ انا علی آثارہم مقتدون، ہم انہی کی اقتدا کریں گے، تم ہزار ہمیں سمجھاؤ، ہم تمہاری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جیسا کہ دوسری آیت میں کذالک ما آتی الذین من قبلہم من رسول الا قالوا ساحر و مجنون، جس طرح یہ کہتے تھے، ہزار طریقے، ہزار الفاظ سے، مختلف قسم کے ہیرا بہانہ سے فرشتوں کو دھتکارتے اور فرشتوں کو قبول نہ کرتے، کہتے تھے کہ یہ ساحر ہے، مجنون ہے، اتواصوا بہ، کیا آپس میں ایک دوسرے کو انہیں یہ چیز مل گئی ہے ماں باپ کی طرف سے کہ یہی اسی پر عمل کریں، بل ہم قوم طاغون، نہیں ایسا نہیں ہے، باپ دادا بھی اس کے حقدار نہیں ہیں، بلکہ یہ شرکس قوم ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ، ہم انہی کی اقتدا کریں گے، تم ہزار کوشش کرو، ہم تمہاری اطاعت ہرگز نہ کریں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی تعلیم کی اتباع کرو، قالوا، کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا ما الفینا علیہ آباءنا، ہم اسی کی اتباع کریں گے جس چیز پر اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا، خواہ وہ ان کے والدین، ان کے باپ دادا لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، نہ عقل رکھتے تھے شرعی اور نہ ہدایت یاب تھے، تو کیا انہی کی طرح یہ لوگ بھی بے عقل
عقل سے کام نہ لے کر کے انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز پر عمل کرو جو اللہ نے اتارا ہے اور رسول جو تمہیں دے رہے ہیں، قالوا، کہیں گے، حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو جس چیز پر پایا ہے وہی ہمارے لیے کافی ہے۔ اولو کان آباؤہم لا یعلمون شیئا ولا یہتدون، کیا وہ اتباع کریں گے اس حالت میں بھی اپنے باپ دادا کی کہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے تھے اور نہ ہدایت یاب تھے۔ تو یہ پرانے زمانے سے قوموں کی گمراہی کا سبب رہا ہے، جس کو اگر تعبیر کیا جائے تو تقلید آبا کی تقلید میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی پامالی ہر زمانے میں ہر قوم نے کی۔ شوکانی کہتے ہیں، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ هذا من اعظم الادلة الدالة على بطلان التقلید وقبحه، یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ تقلید جو ہے وہ باطل اور قبیح چیز ہے، کیونکہ یہ مقلدہ اسلام میں اپنے اسلاف کے قول پر عمل کرتے ہیں اور انہی کے آثار کو ڈھونڈتے ہیں اور انہی کے پیچھے چلتے ہیں، بل جب ان کو کوئی اللہ کی طرف سے بلانے والا داعی الحق جب ان کو اس گمراہی سے نکالنا چاہتا ہے تو صاف اسی طرح کہہ دیتے ہیں انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم اپنے باپ دادا کو اسی راستے پہ پائے ہیں، کیا وہ لوگ گمراہ تھے، ہم ان کو گمراہ کہیں اور انہی کے پیچھے ہم اقتدا کریں گے۔ اور پھر اس کے بعد اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یہ ہے اور پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ اللہ کا قول یہ ہے، تو کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد، ہمارے علماء پیارے رسول کے اور اللہ کے قول کو زیادہ سے زیادہ سمجھنے والے تھے۔ اسی وجہ سے جب ان سے توحید کی بات کی جائے تو جس طرح جانور بھاگتا ہے، کوئی وحشی جانور جو انسان کے درمیان نہ پلا ہو، وہ اسی طرح وہ لوگ بھاگتے ہیں اور سننے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اسی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اجعلوا اصابعهم فی آذانہم، وہ اپنے انگلیوں کو اپنے کانوں میں کر لیتے ہیں۔ تو تقلید جو ہے ہر زمانے میں، چاہے وہ اسلام کفر چھوڑ کر کے اسلام قبول کرنے میں یا اسلام کے فرقوں میں تقلید کا جو رواج ہوا کتاب و سنت کو چھوڑ کر کے، اس کا ایک بڑا سبب یہ بھی رہا ہے کہ وہ اپنے باپ دادا کو گمراہ نہیں کرنا چاہتے، انہی کو حق پر سمجھتے تھے۔ اور پھر جب ایسی بات ہوئی تو پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر اللہ راضی نہ ہوتا تو ہمارے باپ دادا اتنی بڑی مسجد بنا کر کے گئے اور ہمارے باپ دادا زندگی بھر اس طرح کرتے رہے اور خیریت سے گزرے، تو اگر ایسا ہوتا کہ یہ چیز ناجائز ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو توفیق نہ دیتا۔ بڑی باتیں آتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ مسلمان صحیح دین کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت بہت ہی رحیم و کریم ہے۔ یقیناً مسلمان کم از کم شرک سے توبہ کر لیں اور باقی چھوٹے دوسرے گناہ ہلکے ہیں، خاص طور پہ قبروں کے ساتھ جو غلط تعلق اور قبروں پر پیروں وغیرہ کے، سبحان اللہ۔ ایک صاحب نے دکھایا ایک منظر، بہت رونا آیا کہ اس طرح بے حیائی پھیل گئی ہے کہ عورتوں کے لیے پیر کا ذکر دکھا کر کے اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ اس کو استعمال کرو اور اس کے ذریعے سے تمہیں اولاد ہوگی۔ یہ شیخ توصیف الرحمان آئے تھے ایک دن، تو پاکستان کے کسی علاقے کا یہ فوٹو دکھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت دے، سبحان اللہ۔ اس حد تک بے حیائی پھیل گئی ہے، ایسے لوگوں پر سخت محاسبہ ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ آباءکم قالوا انا بما ارسلتم به کافرون، تو فرشتوں نے کہا، نبی نے کہا اولو جئتکم باہدی مما وجدتم علیہ، اپنے باپ دادا کو جس چیز پر تم پائے ہو اس سے بڑی ہدایت کی چیز لے کر کے تمہارے پاس آیا ہوں، تو اس کا جواب کیا دیتے تھے، انا بما ارسلتم به کافرون، جو کچھ لے کے آیا ہو اس کو ہم ماننے والے نہیں ہیں، اس سے کفر کرتے ہیں۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المجرمين عاقبة المكذبين، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ہم نے ان سے
انتقام لیا، بدلہ لیا۔ تمام قوموں میں سے بعض قوموں کو اللہ نے عذاب دیا اور ان کی بستیوں کو ہلاک کر دیا اور انہیں نابود ہو گئے۔ کچھ لوگوں کو ڈھیل بھی دی اللہ تعالیٰ نے، تو انہی کو دیکھ کر کے جن پر اللہ کا عذاب آیا لوگوں کو نصیحت لینی چاہیے۔ کئی فکان عاقبۃ المکذبین، اللہ کی دعوت کو، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت کو چھوڑنے والوں اور جھٹلانے والوں کا نتیجہ کیسا ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے دین کے سمجھنے کی۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یہ سوالات کچھ ہیں؟ شیخ انشاءاللہ سوالات جو ہے اتوار والے دن تھوڑا میں مطلب کہ سوالات زیادہ ہے تو میں 40 منٹ پہلے یا 45 منٹ پہلے آپ کو جو ہے نا اگر بول دوں تو بہتر ہے۔ اور پہلے بھیج دیجیے گا تاکہ دیکھ لوں۔ جی ٹھیک ہے، میں پہلے بھیج دوں گا، مگر پہلے آپ کو ایک 45 منٹ پہلے شروع کر دیں گے سوالات اذان عشاء۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اس وقت کو یاد کرو یا اس مقولے کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنے قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بری ہوں، بیزار ہوں، اس کو قبول نہیں کرنے والا ہوں ان چیزوں کو جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا میں صرف اسی کی عبادت کروں گا کیونکہ وہی ہمیں ہدایت دے گا۔ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اور یہی کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے رکھا ہے حضرت ابراہیم کے ملت پر عمل کرنے والوں اور اس پر ایمان لانے والوں کے لیے، لعلہم یرجعون، تاکہ جو لوگ گمگشتہ راہ ہیں، اس حقیقت سے دور ہیں، اس کی طرف لوٹ کر کے آئیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم کے ذات میں تمہارے لیے اچھی پیروی ہے، اچھی اقتداء ہے۔ والذین معہ، جو آپ کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنے قوم سے کہا انا براء منکم، ہم تم سے بری ہیں اور جس چیز سے تم اللہ کے علاوہ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ تو چاہیے انسان کو کہ شرک سے برات کا اظہار کھل کر کے کرے، یا کوئی بھی غلط فکر ہو، غلط کام ہو جو قرآن حدیث کے خلاف ہو، اس کو یہ نہ کہے کہ نہیں یہ بھی ایک تھاٹ ہے، یہ بھی ایک خیال ہے جیسے لوگ کہہ جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں، جو چیز خلاف ہے اس کو ہم کہیں کہ یہ قرآن سنت کے خلاف ہے۔ لیکن آج کل جماعتوں میں جیسا کہ مسلمانوں مختلف جماعتیں ہیں، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی کہنے والے ہو گئے کہ اس وقت اگر اسلامی حکومت حقیقت میں قائم ہے تو وہ ایرانی حکومت ہے، جہاں کی زنا، جہاں کی کفر اور شرک، اور جہاں صحابہ کرام کو کافر کہا جا رہا ہے، حضرت عائشہ کو زانیہ کہا جا رہا ہے، ایسے لوگوں کا اسلام جو ہے وہ حقیقی اسلام ہے۔ یہ بات کہنے والے ذمہ دار لوگ ہیں جو کسی بڑی جماعتوں کے ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اسلام میں کوئی جماعت اس کا وجود صحیح نہیں، صرف ایک جماعت جو حزب اللہ ہے، اللہ کی گروہ ہے، وہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی عقیدے پر جینے کی توفیق دے۔ وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔